آج سے 4500 سال پہلے مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو لوگوں کے لیے آج بھی حیرانگی کا باعث ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ 13 ایکڑ پر محیط اس اتنی بڑی عمارت بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی عمارت بنائی کیسے گئی اور یہ مسٹری سالو کرنا آج بھی اتنا کیوں کٹھن ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 4000 سال تک 145 میٹر اونچی انسانوں کی طرف سے بنائی گئی یہ سب سے بڑی عمارت تھی۔ اندازے کے مطابق اس 60 لاکھ ٹن وزنی عمارت کو 2560 BCE میں بنایا گیا۔ پیرامڈ گیزا کو دیکھا جائے تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ مزید 2 پیرامڈ موجود ہیں۔ سب سے بڑا پیرامڈ گیزا، اس سے چھوٹا پیرامڈ خافرے اور سب سے چھوٹا پیرامڈ مینکورے ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ گیزا کو خوفو نے بنوایا تھا اور خوفو کے بیٹے خافرے نے پیرامڈ خافرے اور خافرے کے بیٹے مینکورے نے پیرامڈ مینکورے بنوایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بنائے کیوں گئے تھے؟ اس وقت کے لوگوں کا یہ یقین تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو بادشاہ اپنی شایان شان ایسے مقبرے تعمیر کرواتے تھے اور اس میں بادشاہ کی رعایا مکمل بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب بھی ان کا بادشاہ مر جاتا، پہلے تو ان کی لاش کو کیمیکل لگا کر ممی بنایا جاتا، پھر بیش بہا سونا، چاندی، کپڑے، فرنیچر کے ساتھ بادشاہ کو اس کے تعمیر کیے گئے مقبرے میں رکھ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ 118 مزید مقبرے بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی دیواروں پر باقاعدہ یہ طریقہ کار تحریر تھا۔ دا گریٹ پیرامڈ کے اندر جب آرکالوجسٹ گئے تو انہیں یہ 3 ریلیکس ملے اور ایک خالی تابوت ملا، مگر اس تابوت میں خوفو کی ممی موجود نہیں تھی اور نہ وہاں مال و زر موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت خوفو کا تھا اور جو دولت تھی اتنے سالوں میں کوئی لوٹ کر لے گیا ہوگا، مگر چونکہ وہاں خوفو کی ممی موجود نہیں تھی، سو کچھ لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ کوئی مقبرہ تھا۔ ان کی تھیوری بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی مقبرہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پاور پلانٹ تھا، یہاں بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور انہوں نے بجلی پیدا کر لی تھی۔ ثبوت کے طور پر وہ یہ تصویر پیش کرتے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق یہ تصویر ایک بلب کی ہے۔ اگر ان لوگوں کی اس بات کو سچ مان بھی لیا جائے تو آج تک بجلی کا کوئی کیوں ثبوت نہیں ملا؟ بین کارسن نامی امریکی سیاستدان نے 1998 میں یہ تھیوری بھی پیش کی کہ یہ تو گندم ذخیرہ کرنے کا ایک سٹور تھا۔ ان کے مطابق جیزس کرائسٹ کے فادر نے یہ پیرامڈ بنوایا تھا۔ مختلف لوگوں نے مذہبی اور طرح طرح کی عجیب و غریب تھیوریز پیش کی، مگر آج کے تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مقبرہ ہی تھا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دور میں جب مشینری کا وجود ہی نہیں تھا تو یہ اتنی بڑی عمارت بنائی کیسے گئی، اور وہ بھی صرف 20 سال کے عرصے میں؟ اس میں 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ اس میں استعمال کیے گئے ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 50,000 kg کے برابر ہے۔ 5.5 ٹن لائم سٹون، 8,000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن موٹار کا استعمال کیا گیا۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو کاٹنے کا جو واحد ٹول اس وقت موجود تھا، چھینی کو کاپر اور آرسینک سے بنایا گیا تھا تاکہ اتنے بڑے اور سخت پتھر کاٹے جا سکیں۔ یہ پتھر کچھ تو آس پاس سے ہی مل گئے، مگر کچھ پتھر 800 کلومیٹر دور تک سے لائے گئے۔ ان پتھروں کو پیرامڈ کی جگہ پہ لانا اس وقت بہت ہی مشکل ترین کام تھا جب پہیے تک کا وجود نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے دریا کے پانی کا استعمال کیا۔ ان لوگوں نے ایک رافٹ تیار کی اور وہ ایک تختے پر پتھر ڈالتے، اسے کھینچ کر رافٹ پر رکھتے، اور جب رافٹ پیرامڈ کے قریب پہنچ جاتی تو پھر اس کو اتار کر تختے پر دوبارہ ڈالتے
और खींच खींच कर पिरामिड के मुकाम पर ले जाते। अब इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ना और ऐसे जोड़ना कि आज 4500 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो इनका ज़लज़ला कुछ बिगाड़ सके और ना मौसम की सख्तियाँ। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ने के लिए उन्होंने ये हल निकाला, वो पिरामिड के साथ रैंप्स बनाते थे। वो इस पर पत्थर डालकर रस्सियों की मदद से ऊपर की जानब खींच कर ले जाते थे। साल 2015 में ऐसा ही एक रैंप डिस्कवर किया गया जो कि 4500 साल पुराना था। ये बात सुनने में ठीक लगती है कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर हम जानते हैं कि इस पिरामिड को बनाने में जो वक्त लगा था वो था 20 साल। अब 20,000 लोग 20 साल मुसलसल हर 3 मिनट में एक पत्थर इस पिरामिड पे लगाएं तो तब ही मुमकिन है कि ऐसे पिरामिड का बन पाना। अगर उस वक्त बनाने के तरीकाकार को देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं लगता, और यही वजह है कि आज तक ये एक मिस्ट्री है। ये थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है और प्रैक्टिकल भी लगती है, मगर पूरी तरह ये थ्योरी भी बताने से कासिर है। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ का मुकम्मल एविडेंस मौजूद ना हो तो लोग मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि इंसानों ने नहीं बल्कि एलियन ने बनाया है। जाहिर है इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जब इंसानों के पास उनके सवालात के ठोस जवाब नहीं होते तो वो इस तरह की ही अजीबो गरीब थ्योरीज पेश करते हैं। मेरा ये मानना है कि जिन सवालों के जवाब मौजूदा इंसान तलाश नहीं कर सका उनको सवाल ही रहने देना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इस पर तहकीक कर सकें।